الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام توجہ ہے بات شروع کی جائے. چشمہ میں نے فیشن کی وجہ سے نہیں لگایا, آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور اس میں گرد کا جانا ٹھیک نہیں ہے. سورہ انفال سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. تھکن تو یقیناً آپ کو ہوگی, نہیں تمہیں تو نہیں ہوگی شاید, تم جلوس میں ماتم نہیں کر سکے. جنہوں نے ماتم کیا ہے وہ یقیناً تھکے ہوں گے. ماشاءاللہ. ذات واجب نے, خدا مطلق نے, معبود لم یزل نے اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اس آیت میں ایک عجیب و غریب حکم دیا ہے. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فرمایا میرے حبیب کے صحابہ, جتنی تمہاری استطاعت ہے مخالفین کے لیے اتنی قوت جمع کر کے رکھو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور دوسری بات یہ ہے گھوڑے پالا کرو. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا, اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ, کس کے شہن دل میں اترا ہے. بڑی آیت ہے, مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, گھوڑے باندھو, گھوڑے رکھو. کیوں مالک؟ آخری معنی تک توجہ. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تمہاری اس عادت سے اللہ کے دشمنوں کو خوف آتا ہے. سمجھ گئے گا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ, اس سے اللہ کے عدو, اللہ کے دشمن ڈرتے ہیں. وَعَدُوَّكُمْ, تمہارے دشمن بھی خوف کھاتے ہیں. تو میرے خیال ہے بچوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے 1400 سال پہلے کہ گھوڑے سے جب بھی بدکا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے. جیتے رہو. پچھلے ماہلے والا ٹھیک ہو, خمسہ ختم ہو گیا, تمہاری مایوسی ختم نہ ہوئی. اللہ خیر کرے. ہاں جی, ایک اور آیت پڑھوں. پہلی سورہ انفال سے تھی اور اب سورہ نحل سے ہے. کون سا سورہ؟ جس کی طبیعت میں اجلت ہے وہ قرآن ممبر پہ لا سکتا ہے. فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا میں نے گھوڑے پیدا کیے, والبغالہ میں نے خچر پیدا کیے, والحمیرہ میں نے گدھے پیدا کیے. جانتے رہنا, روایت بھی آیت ہے. والخیلہ گھوڑے, والبغال بغل کی جمع ہے, خچر, والحمار حمیر حمار کی جمع ہے, گدھے. کیوں خلق کیے؟ لترکبوہا, ایک تو یہ کہ تم سواری کرو, وزینتاً, اور تمہاری زینت بھی ہے, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں تو ایسی ایسی سواریاں خلق کرتا ہوں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے. العظمۃ للہ. اب چشمہ اتنا اندھا بھی نہیں کہ تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو, ہر آدمی دکھائی دے رہا ہے, مجھے چہرے کی تحریر بھی لگی ہے, مثال پڑھ رہا ہوں میں. سر اٹھانا, 3 قسم کی سواریاں گنی, والخیل گھوڑے, والبغال خچر, والحمیر گدھے, اور پھر کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور ایسی سواریاں خلق کرتا ہے خدا جن کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں, جو سلاست لغت عرب کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں وہ جان لیں گے آسانی سے. 3 سواریوں کے بعد یہ جملہ دلیل ہے کہ کچھ گھوڑے اللہ نے ایسے خلق کیے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. والبغال, کچھ
زبان بھائی ایسے خچر اللہ نے خلق کیے ہیں جن کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. والحمیر، کچھ گدھے ڈاکٹر صاحب اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جن کی حقیقت کو ہم ماشاءاللہ. اب مجھے نہیں پتا تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے جو خریدنے آئے ہیں. پڑھی میں نے آیت ہے تو ماننا پڑے گا. کچھ گدھے ایسے ہیں گدھے، ان کی حقیقت کو ہم علامہ ہونے کے باوجود نہیں جانتے. کیونکہ اللہ نے نام لے کے نہیں کہا کہ ان پڑھ نہیں جانتا، جاہل نہیں جانتا. جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے لا تعلمون، نہیں جانتے. اور جب کچھ گدھوں کی حقیقت کو زمانہ نہیں جانتا، کوئی گدھا محمد کی حقیقت. ہم جتنا علم پڑھ لیں، کچھ گھوڑے ہیں ایسے جن کی حقیقت سے نا آشنا ہے ہم. کچھ خچر اور گدھے ہیں ایسے، بظاہر گدھے ہیں لیکن کسی سے منسوب ہو کر ایسے بلند ہوئے ہیں کہ ہم ناپلد ہیں ان کی حقیقت سے. ایسی دو چار سواریاں تمہیں یاد دلاتا ہوں اور پھر میں بفارغ ہے طبیعت. قرآن سے ہی آغاز کر رہا ہوں. یہ بھی میں آیت پڑھوں گا، ہر شخص سمجھ جائے گا کہاں سے پڑھ رہا ہوں. وَالْعَوْدِيَوْتِ زَبَهُمْ فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَصَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. گھوڑا جب دوڑتا ہے تو دوڑتے دوڑتے اپنے لتھڑے سے، اپنے ناک سے فراٹا لیتا ہے، پھنکارتا ہے. سمجھتے ہو نا؟ جنہوں نے دیکھا ہے تائید کریں، نہیں دیکھا تو کل دیکھ لینا. دوڑتے ہوئے گھوڑا پھنکارتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو گھوڑا دوڑتے ہوئے پھنکار رہا ہے، مجھے اس کی پھنکار کی قسم. فالموریات قدحا، چٹانوں پہ دوڑتے ہوئے سموں کی ضرب مار کر جو چنگاریاں نکال رہا ہے، ان چنگاریوں کی قسم. جو حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ان کے لیے میں پہلے تھوڑا سا اس کا شان نزول بیان کر دوں. غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر سورہ عادیات نازل ہوئی. مدینے سے سینکڑوں میل دور جنگ لڑی جا رہی تھی. رسول اس میں نہیں ہے. حالانکہ صاحبان علم سے پوچھئے، جس جنگ میں رسول ہو وہ غزوہ کہلاتا ہے، جس میں نہ ہو وہ سریہ کہلاتا ہے. بظاہر رسول اس جنگ میں نہیں ہے غزوہ. بس میں صاحبان اشارت کے لیے جو کہنا تھا کہہ گیا ہوں. امیر کائنات کی سربراہی میں تھا لشکر. رسول مدینے بیٹھے ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا کہ غیب کس چیز کا نام ہے، جانتے ہیں نہیں جانتے، میں اس گنجلک میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. بھئی یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھا کے رسول نے اپنے مقتدیوں کی طرف منہ پھیرا، مسکرائے، فرمایا لو تب علیہ جنگ بچ گیا. لو جنگ شروع ہو گئی. مدینے سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں وہ دونوں لشکر آمنے سامنے. ہماری طرف سے فلاں نکلا، کافروں کی طرف سے فلاں آیا. ہمارے والا مجاہد کیا خوب لڑ رہا ہے. اب فلاں نکلا، ذرا کنی کترا کے لڑ رہا ہے، ذرا جی چرا کے لڑ رہا ہے. وہ فلاں آیا، ذرا بھاگنے کی فکر میں ہے. آنکھوں دیکھا حال نشر کر رہا ہے رسول. بتا رہا ہے جنگ جاری ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہرین پڑھا دی. پھر کہا جنگ جاری ہے. حالات بتا رہے ہیں. حالانکہ ہر جنگ شام کے وقت ختم ہو جاتی ہے. پھر اگلے دن رسول کے چہرے کی رنگت بدلی. فرمایا جنگ شدید ہے، رات میں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، جنگ جاری ہے. اور مغربین پڑھ لیں. مغربین پڑھا کے پھر واپس مڑے. جنگ جاری ہے. رات کا ایک پہر گزرا، جنگ جاری ہے. دوسرا پہر گزرا، جنگ جاری ہے. تیسرا پہر گزرا، جنگ جاری ہے. چوتھا ڈھلنے لگا. تحلل وجہ رسول اللہ فرحا و سرورا. فرحت اور
خوشی سے رسول کا چہرہ رش کے گلاب ہو گیا. فرماتے لو اور سنو, جنگ ہو رہی تھی وادی میں, سامنے پہاڑ تھا, پہاڑ پہ قلعہ تھا. رسول مسکرا کے فرماتے علی نے اعلان کر دیا ہے کہ میں صبح کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا. پہلے بڑی بات, دربار میں مسجد میں توہنیاں چل گئی. 4 پیر دن کے فیصلہ نہیں ہوا, 3 پیر راحت کے گزر گئے, 4تھے پیر کی بھی تہائی گزر گئی. اب یہ جنگ جیت بھی لے گا, پہاڑی پہ قبضہ بھی کر لے گا, قلعے پہ بھی قابض ہو جائے گا, اور نماز بھی پڑھا لے گا. بس رسول مسکرا کے فرماتے لو علی نے تم دل معاشر حرام کی بات اٹھائی, وہ عقاب مرگ کی طرح پر کھول کے اڑا, وہ آندھی کی طرح اٹھا, بادل کی طرح چھایا, وہ گرد اڑاتے ہوئے دوڑا, وہ پہاڑی پہ چڑھنے لگا ہے. علی کے تلدل کے سنوں کی تھاپ سے چنگاریاں نکل رہی ہے. جبریل نے قدم لے کے کہا حال بعد میں سنانا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا 5 قسمیں ہیں حضور, لیکن اب 5 قسمیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فرمایا یہ جو وادی میں دوڑا ہے اور دوڑتے دوڑتے اپنی ناک سے پھنکارا ہے, اس کے پھنکار کی قسم. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, صبح کے چند ترنگ سے جو چنگاریاں اڑائی ہیں, ان اڑتی ہوئی چنگاریوں کی قسم. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, یہ جو صبح کے وقت شب خون مارنے جا رہا ہے, اس کی اس ادا کی قسم. اللہ جانے جنگل میں کتاب ہے میرا یا آبادی میں, سوچ کے بیماروں سے ہے یا ماننے والوں سے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, جو وادی سے گرد کے بادل اڑا رہا ہے, اس اٹھتی ہوئی گرد کی قسم. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, یہ جو لشکر کے وسط میں گھس کر کافروں کو سینے کی چوٹ مار مار کے گرا رہا ہے, اس کے گرانے کے اس انداز کی قسم. میں نے کرسی اس لیے چھوڑ دی کہ وہ آخری محلے میں ادھر بھی ادھر بھی 5-7 لوگوں کے چہرے مجھے صحیح دکھائی نہیں دے رہے تھے, یوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر کوئی میری نظروں کی زد میں ہے. پڑھی آیت نے شان نزول بتایا. کس کی قسمیں کھائیں؟ علی کے گھوڑے کی نہیں, گھوڑے کی 5 اداؤں کی. اللہ جانے گا تو کیا ہو رہا ہے. پھنکارنا ہے گھوڑا نہیں, سم مارنا انداز ہے گھوڑا نہیں, گرد اڑانا ڈھنگ ہے گھوڑا نہیں, شب خون مارنا ادا ہے گھوڑا نہیں, سینے کی چوٹ مارنا انداز ہے گھوڑا نہیں. علی کی سواری کی 5 اداؤں کی قسم کھائی. اب میری مجبوری ہے اور روز آ جاتی ہے سامنے. نمک علی کا مطالبہ کرتا ہے کچھ. الحمدللہ میری رگ رگ نمک کا حق پہچانتی ہے کہ کس طرح حلال کرنا ہے. علی کے گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسم ہے. اچھا میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب بیانت میری میں بتاتا چلوں. علماء ظواہر یہ کہتے ہیں نہیں علی کے گھوڑے کی قسم نہیں ہے, کہ مجاہدین کے گھوڑے کی ہے. معطل کرنا چاہیے عقل کا. مجاہدین کے گھوڑے کی قسمیں بارے میں ہیں, علی کے گھوڑے کی. چلے ایسے سے اگر مجاہدین کے گھوڑے ہیں, علی رئیس المجاہدین نہیں. اگر غازیوں کے گھوڑے ہیں, علی امیر الغزوات نہیں. ہوش کے نہ کر لو. 5 اداؤں کی نار بھائی قسم. چیلنج پورے قرآن میں کہیں دکھاؤ اللہ نے کہا ہو مجھے فلاں عالم کی قسم.
جن کے ہاں گویائی ہے، ناطقہ ہے، وہ آنا ضرور کریں گے. کھائیے کہیں قسم، مجھے فلاں علامہ کی قسم، فلاں مفتی کی قسم، فلاں قاضی کی قسم. سوال پیدا نہیں ہوتا. سوال محترم پیدا ہو جانا بعد قسم کھا ہی دیں گے اللہ نے کسی. یہ مجھے پتا ہے کسی کی نہیں کھائی. علی کے گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسم. اور پہلی قسم کیا ہے؟ والعادیات ضبحا، پھنکارنے کی قسم. گھوڑے کو کبھی پھنکارتے دیکھا ہے؟ جب گھوڑا پھون کی آواز نکالتا ہے تو ناک سے پانی بہتا ہے. یہ دن بھی دیکھنا تھے ہم نے کہ علی پڑھتے ہوئے علی والوں کے چہرے پہلے پڑھے جائے کہ لکھا کیا جا رہا ہے. گھوڑا جب پھنکارے تو ناک سے پانی نکلتا ہے نا، وہ پانی کثیف ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، کراہت آتی ہے، لیکن اللہ قسم کھا رہا ہے اور جن علماء کو اللہ نے علی کے گھوڑے کے ناک کے پانی کے برابر نہیں سمجھا، علی سے پوچھ رہا ہے کہ علی نماز میں کسی کو لڑنا ہے تو خدا سے لڑے. مجھے بھی دنیا عالم کہتی ہے، میں تو ناراض نہیں ہوں کہ میری قسم کیوں نہیں کھائی، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں علی کے گھوڑے کی ناک کے بہتے ہوئے پانی کے برابر نہیں ہوں. اور یہی میری عزت ہے، اور یہ فلسفہ ہے فیصل آباد والا، جو اپنے آپ کو ان کے سامنے جتنا ذلیل بنائے یہ اتنا عزیز کر دیتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں 1,30,000 بندے میں سے اکیلا سلمان تھا جو دہلی کے بدون سے لے کر علی کے راستے کو کس جھاڑو سے صاف کرتا ہے. اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیا اور عزت کیا دی، منا اہل البیت. جبریل ان کے دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے یدعون الطعام اللہ پہ مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین ہو روٹی دو. فرشتہ ہو گیا. مسکین کے معنی کیا ہے؟ عاجز، محتاج، ذلیل. ان کے دروازے پہ ذلیل ہوا، انہوں نے سید الملائکہ بنایا. اور ان کے سامنے جو جتنا سر اٹھائے اتنا بے عزت بنا دیتے ہیں. اور تو اور نسب بھی اس کی عزت نہیں کرتا. ایمان سے کہنا یہ گھوڑا سمجھ میں آیا؟ معلوم عام گھوڑا ہوتا تو خدا کا سمے کھاتا. اور بابا یہ علی کی نسبت ہے، میں نے کل رات بھی بتایا، مکان میں آ جائے تو قبلہ کر دے، گھوڑے کی پشت میں بیٹھ جائے تو خدا کی قسموں کے قابل بنا دے، بندے کے دل میں آ جائے جہنم حرام کر دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ مجھے تو یہ گھوڑا سمجھ میں نہیں آتا. میرے ہاتھ کھڑے ہیں. ایسے ایسے مسئلے حل کیے ہیں جو صدیوں سے معلق تھے، لیکن میں علی کی سواری کو نہیں سمجھ سکا یہ ہے کیا. بظاہر شکل گھوڑوں جیسی ہے، پیکر وہی ہے، بدن وہی ہے، ٹانگیں 4 ہیں، 2 کان ہیں، 2 نتنے ہیں، کھاتا چارہ ہے. لیکن فرق یہ علی کو اٹھاتا ہے. تم سے اللہ کی قسم، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا نبی بیٹے پولی جی گل، ایک پولی جی گل کرو، بتانا کسی کو نہیں. میں نے اللہ سے ایک دن تنہائی میں پوچھا تھا علی کی سواری اتنی معتبر کیوں ہے؟ چپ جاننا پاک. علی وہ شہ سوار ہے، علی وہ سوار ازل ہے. تو دیکھتا نہیں دوش نبوت سے کم سواری نہیں لیتا. جو غلط تو نہیں کرنا میں نے دوستوں، اور یہ شرف صرف علی کے پاس ہے، یہ حسنین کے پاس بھی نہیں. حسنین سوار ہوئے تھے رسول پر، لیکن رسول سجدے میں یوں بیٹھا ہے حسین، یعنی پاؤں زمین پہ ہے. میرا فکر شاید ہوا میں چلا گیا. عید کے دن کندھوں پر بیٹھے ہیں، پاؤں نیچے لٹک رہے ہیں. علی وہ ہے جو دوش پہ پاؤں
دیا حسین نے بھی، لیکن قدم زمین پہ تھے، خود مجھ تو رسالت میں سوال تھا۔ اور چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دوں کہ جانتے ہیں جو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے آج جان لیں، ادھر سر تھا نا رسول کا، تو حسین کو بھی ایسے ہی بیٹھنا چاہیے تھا، حسین یوں بیٹھے۔ اب اللہ جانے، وہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس ذکر کے صدقے ہر ایک کو قوت خرید عطا ہو، ہر ایک کے پاس صلاحیت ہو۔ ادھر پیٹھ نمازیوں کی طرف ہو، باتیں دو ہوں، ویسے تو بڑی علتیں ہیں، اشرا میں ختم نہیں ہوتی۔ ایک تو زمانے کو یہ درس دے رہا تھا حسین، قبلہ کو پوچھتے ہیں میری حقیقی قبلہ ہم ہیں۔ بات کہاں تھی؟ حقیقی قبلہ ہم ہیں۔ اور ایک دوسری بات بھی تھی، اگر بچ سکے تو نمازیوں کی طرف منہ کر کے چیلنج کر رہا ہے حسین اپنے حسینی تیوروں کے ساتھ کہ میرے بابا کا ممبر لے لینے والوں، ہمت ہے تو میرا ممبر چھین کے دکھا۔ لیکن پھر بھی اس کے قدم زمین پر تھے، علی کے یہاں تھے۔ تو اللہ نے مجھے کہا دو عالم معنی میں رسالت کا سوار ہے، تو عالم ظاہر میں اس کی سواری کا اتنا حق بھی نہیں کہ میں قسمیں کھاؤں۔ یخلق ما لا تعلمون، ایسی سواریاں خلق کی میں نے جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ پہلے علی کی سواری کو سمجھو، پھر علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرا تو چیلنج ہے، محمد والے محمد کے گھوڑے تو گھوڑے ہیں، ان کے گدھے سمجھ سے باہر ہیں۔ سر کھانا میں کب دیکھا غزوہ تبوک کا نام تو سنا ہے؟ سنا نا؟ بعض جماعت لوگ آئے رسول کے پاس، سرکار عرض ہے آپ کہو، ہر جگہ میں علی ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر ہے پہلی باری ہی علی کی ہوتی ہے، پہل اسی سے ہوتی ہے، اور جب علی لڑے تو کس کی باری آئے؟ ہمیں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، پھر اس حوالی کو مدینے چھوڑ دیں تاکہ ہم بھی بتا سکیں ہم کیا ہیں۔ ما زاغ البصر کی نظر عین اللہ نظروں میں گڑ گئی، یعنی رہ جا مدینے، سرکار جو ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یعنی تو کیا ہوا، میں آواز دوں گا آ جانا، جدو تمام ہو جائے۔ بات مختصر ہے، میں نے تو گھوڑا بتانا ہے کہ گھوڑا کیا ہے۔ اب تبوک کے راستے میں دائیں بائیں گھنے باغات تھے کھجوروں کے، آدمی بھی اگر گزرتا تو یوں، درمیان میں ایک پگڈنڈی تھی جس سے ایک گھوڑا یا ایک پیدل بندہ گزر سکتا تھا۔ منافقین نے مشورہ کیا، اسی پگڈنڈی میں ایک گڑھا کھولتے ہیں، گڑھے کو تینوں سے، نیزوں سے، تلواروں سے بھر دیتے ہیں، اوپر جھاڑ جھنکار پھیلا دیتے ہیں، علی کا گھوڑا اس میں آتے ہوئے گرے گا، کیونکہ اس نے علی کو بلانا ہی بلانا ہے۔ اور اس نے آنا ہی آنا ہے، گرے گا تو جب علی نہیں رہے گا محمد کو قتل کرنا آسان ہے۔ بس منافقت نے یہ سازش کی، گڑھا تیار ہوا، اور لفظ یہ ہے کتابوں کے، لما کان امر الجیش انکسر ونہضم الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس پہلی صفحے کر رہی تھی کہ میدان خالی، رسول اکیلا رہ گیا، صحیفہ رحمت پہ سرخی غضب آئے، جبریل نازل ہوا، ان اللہ یقرئ بالسلام ویبشرک بالنصرۃ، اللہ نے سلام بولا ہے اور آپ کو فتح کی مبارکباد دی ہے۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا ہم پہ علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا، جبریل یہ مذاق کا وقت ہے؟ ساتھی میرا ایک میدان میں نہیں
علی مبارک فتح کی دیتا ہے. سرکار پوری بات تو سن رہی جو خیر کا ان شیطان ضبط الملائکہ یقاتلون معک و ان شیط علی الفضل. اللہ کہہ رہا ہے اگر فرشتوں کی مدد پسند ہے تو وہ بھیجوں, علی کی فتح پسند ہے تو پکار علی کو. آپ نے رات میں دن نعرہ بھی لگایا, سوچا بھی ہے. دو باتیں جبریل نے کی, ان شیطا انزلت الملائکہ, اگر تو چاہے میں نازل کروں فرشتے, و ان شیط علی فدعو, اور اگر علی کی مدد چاہے پکار دے. آؤ ذرا میرے ساتھ ہو. جمہوریت کا زمانہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں تیری آج کل بول چال بند ہے ابھی سے؟ سوچنا والی بات ہے نا. فرشتوں کو تو بھیجے, علی کو رسول پکارے, آواز قدرت ہے جاہل نہ بن گیا, آخری نبی ہے اور کوئی نہیں آئے گا. آج یہ خود پکارے تاکہ مشکل میں یا علی مدد کہنا سنت ہو جائے. تو خود پکار میرے حبیب تاکہ تیری سنت ہو جائے. رسول نے کہا ٹھیک ہے مجھے علی کی مدد چاہیے, فرشتوں کی نہیں. علی کی شجاعت فرشتوں سے زیادہ مسلم ہے, اور چیلنج کر کے جا رہا ہے غزل پر. جب تک مولا میری دوبارہ ڈیوٹی لگا تھا, شرق سے غرب شمال سے جنوب ضرورت سے اب تک عالم رنگ و بو میں گھوڑے دوڑاؤ. سورہ انفال میں جنگ بدر میں 5000 فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے قرآن میں یا نہیں؟ جا تحقیق کر, کتابیں پڑھ, سارے کے سارے فرشتے اللہ نے علی کی شکل میں نازل کیے تھے. تاکہ دشمن کے دل میں ہیبت رہے کہ علی ہو رہا ہے. تو رسول نے کہا علی کی مدد چاہیے. سرکار پر بلانے کا طریقہ بھی اس نے مجھے تعلیم کر کے بھیجا ہے. کیا؟ فضر وجہ کا نحو المدینہ سے, منہ پھیریے مدینے کی طرف, کیونکہ مشکل کشا مدینے میں ہے. وَنَاوْدِ يَا أَبَا الْغَيْثِ أَدْرِكْنِي, اے فریاد رسوں کے بابا, اے مشکل میں پہنچنے والوں کے باپ. کہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی فریاد پہنچنے والے اور بھی ہیں. فریاد کو حسین بھی پہنچتا ہے, بابا یہ ہے. فریاد کو علماء والا بھی آتا ہے, بابا یہ ہے. دل میں آ رہا ہوگا تمہیں لوگ, لیکن اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے اب میں اللہ سے تو نعوذ باللہ بڑا عالم الغیب نہیں ہوں نا. اللہ جانتا ہے میرے بندے کی حاجت کیا ہے, پھر بھی کہتے ہیں دعا مانگ. جانتا ہے, جاننے کے باوجود اسی طرح اظہار ضروری ہے. اگر لطف آ رہا ہے تو یہاں بھی ظاہر ہو, یہاں سے بھی ظاہر ہو. بس آواز تھی, علی کمند ڈال کے کھجور پہ چڑھا ہوا ہے, خرمے چڑھ رہا ہے. اچانک اترنا شروع کر دے, لبیک لبیک. ادم نے گھوڑا میرے جلدی, حسین کا نانا اکیلا رہ گیا. سوار ہوا دلدل پہ علی, ہوا سے باتیں کرتا آ رہا ہے علی کا گھوڑا. راوی کہتے ہیں میں نے 17 قدم گنے, 18واں تبوک میں تھا. رومیوں سے لڑی گئی ہے, رومیوں کی زمین پر لڑی جا رہی ہے, اور 17 قدم. اچانک جو ہوا سے باتیں کر رہا تھا رک گیا گھوڑا. علی نے تھپکی دی, کیوں رکا؟ گھوڑے نے منہ اوپر اٹھایا بلا تشبیہ, عذر اللہ چھکا. علی سر بھی ہلا رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. میری ضمانت لفظ ہے, ہدایت صلاحیت میرے ہاں نہیں بٹتی.
اچھا ٹھیک ہے. سر اٹھایا. کچھ منافقین کھجوروں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے تاکہ علی کی موت کا تماشا دیکھیں. علی نے نام لیا, فلاں ذرا باہر آ, فلاں ذرا باہر آ. اب بیان ایک نہیں, بیان تین ہو گئے. کوئی کہتے ہیں علی ہم آپ کی آمد کے منتظر سے بیٹھے تھے سائے میں, کوئی کہتے کسی حاجت کی وجہ سے بیٹھے تھے, کوئی کہتے بھوک لگی تھی گرے ہوئے خرمے چننے آئے تھے. فرماتے میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آئے تھے, میرا گھوڑا کچھ کہہ رہا ہے. جن کے کلیجوں کو علی راس ہوتا ہے اور جن کے مبدت کی پرچھائی یہاں پڑتی ہے, ہماری طرف دیکھیں. میرا گھوڑا کہہ رہا ہے, آگے کہہ رہا ہے, اس میں تلواریں ہیں, اس میں نیزے ہیں, اس میں تیر ہیں. میں نے پوچھنا تم سے یہ ہے, مانا ہوں کس نے کھودا یہ گڑا؟ میں کسی چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں پڑھ رہا, احتجاج تبرسی سے پڑھ رہا ہوں. لفظ یہ ہے جو میں نے مجھے مانا پڑھا ہوں, کس نے کھودا؟ سب نے کہا یا علی لا ندری, سرکار ہم نہیں جانتے. دلدل کی گردن پہ تھپکی دے کے علی کہتے ہیں ولیکن فرسی ھذا یدری, میرا گھوڑا جانتا ہے کس نے کھودا ہے. کسی اور مولوی سے ترجمہ کرا لینا, میرے پہ بھروسہ نہیں تو. ولیکن فرسی ھذا یدری, میرا یہ گھوڑا جانتا ہے. جن کے گھوڑے غیب جانتے ہو. اللہ نے سوال کیا ہے, اب بتاؤ سمجھ میں آئے یہ گھوڑا؟ میری بھی نہیں آیا. جن کی سواریاں سمجھ میں نہ آئے, بس سواروں کو سوچا نہیں کرتے, فقط مانا کرتے ہیں. جی کہ جب بھی ہو جنگ خیبر میں مال غنیمت میں ایک گدھا ہاتھ آیا تھا, اور صرف شیعہ کتابوں سے نہیں, برادران اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں, سینکڑوں. مال غنیمت میں ایک گدھا تھا, رسول کے پاس آیا, انسانی زبان میں بولنا شروع کر دیا گدھے نے. سرکار میں ابن ابل حقیق یہودی کی ملکیت میں تھا, تیری نبوت کی قسم اس حرامی کو اٹھایا میں نے ایک دن بھی نہیں. میں نے اسے ایک دن بھی نہیں اٹھایا. کیوں کہ میری نسل کے جتنے گدھے ہیں انبیاء کی سواری بنے ہیں, میں یہودی کی کیسے بنتا؟ مجھے علم تھا میں تیری سواری بنوں گا, یہ گدھے کا علم ہے. میرے نسل جاگ آ رہے ہیں, یہ گدھا ہے, جانتا ہے میں رسول کی سواری بنوں گا. توجہ. رسول نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ سرکار اس نے میرا نام افیر رکھا ہے. فرمانے آج سے تو یافور ہے. اسے لے کے مدینے گئے. جب کوئی نوکر, کوئی صحابی, کوئی بندہ پاس نہیں ہوتا تھا اور رسول نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو کہتے یافور فلاں صحابی کو بلانا. اب اس نے گھر پہلے نہیں دیکھا ہوا, سیدھا اسی کے دروازے پہ جا کے دروازے پہ سار مارتا. اب ایسے تو میں نہیں جانے دوں گا, یا یہ کتابیں ساری چلا دو کہ حضرت سے کہ علماء مل کے ایک کیا کرو, دھو ڈالو یہ دفتر. سر مارتا ہے, گھر نہیں دیکھا پہلے. علامت بن گئی تھی مدینے میں کہ یافور آئے گا اسی دروازے پہ جس کو رسول نے بلانا ہے. تو علم غیب رکھتا ہے نہ دیکھا. میں تو فیصلہ آباد میں آ کے پوچھتا ہوں گراؤنڈ قریشیہ کہاں ہے؟ سر میں نہیں, ہر علامہ کو, ہر مفتی کو, ہر مجتہد کو, ہر قاضی کو گھر پوچھنا پڑیں گے. اور جن کے گدھے کے برابر نہیں ہم, پھر کسی گدھے کو یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ میں ان جیسا. فرق اتنا ہے یہ گدھے کی شکل میں ہے بشر سے بھی اونچا. منکر بشر کی شکل میں ہے گدھے سے بھی بڑا. یا بلا مالا تعلمون, میں نے ایسے گدھے خلق کیے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. ایک گھوڑے کا نام لیتا ہوں, تقریباً
70% لوگ تو جانتے ہوں گے، عقاب آ گیا تھا یہ یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے سرکار عبد المطلب کو رسول کی ظاہری آمد سے بھی پہلے سرکار یمن گئے، ملاقات ہوئی، سیف نے دیکھا، ہاتھ پکڑا، محل کے الگ کمرے میں لے گیا، تیری پیشانی میں آخری نبی کا نور ہے، تیری جمیل مبین میں نور رسالت ہے، میں نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں گا، اسے میرے سلام بھی کہنا اور کہنا تیرے دین پہ مر رہا ہوں، میرے کلمے کے گواہ رہنا۔ کچھ تحائف دیے، کچھ ہیرے، کچھ جواہرات، کنیز، اور یہی کھوڑا اس وقت 5 سالوں میں تھی عقاب کی۔ کچھ برسوں بعد رسول دنیا میں آئے، 63 سال رسول کی زندگی، تقریباً 75 سال کا تھا جب رسول دنیا سے گئے۔ 50 سال بعد واقعہ کربلا ہوا، علی اکبر اسی گھوڑے پر سوار تھا، 125 سال سے زیادہ عمر، علم طبیعیات کے ماہر حیران ہیں، اتنی عمریں تو فطرت کے خلاف ہیں، اور میں یہی زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں جن کے گھوڑے خلاف فطرت ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی منبر سے میں نے تمہیں اس گھوڑے کا شجرہ بتایا تھا، اور ساتھ ایک نسخہ بھی بتایا تھا، جتنا ڈاکٹر صاحب سرکش سے سرکش گھوڑا ہو، شاید ایک بار کے اس گھوڑے کا شجرہ اس کا دایاں کان پکڑ کے پھونک لو، بھیڑ کی طرح ہو جائے گا۔ یہ ان کی سواریوں کے نام کے اثر ہیں۔ اس کا نام ہے عقاب، عقاب کے باپ کا نام ہے ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام ہے قابل، قابل کے باپ کا نام ہے زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام ہے میمون، میمون کے باپ کا نام ہے خلج، خلج کے باپ کا نام ہے ریحی، اور چیلنج کر رہا ہے انفر۔ میں نے کتابوں میں دیکھا کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا، نہ کسی گھوڑے کی سلب میں رہا، قال اللہ لہ کن فیکون، اللہ نے اسے کہا ہو چکی۔ کون؟ پہلا فکر یہ ہے، جن کے گھوڑے، جن کی سواریاں کون سے بنے؟ نمک حراموں، مالک تیری طرح پیدا ہوں گے۔ اگلا فکرہ غلط جو میں نے کہنا ہے، آدھا منٹ رکوں گا، کمزور کلیجے والے چلے جائیں، جن کے کلیجے ان کے فضیلت کے ہتھوڑے کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتے جا سکتے ہیں، جن کے میدے فضائل سن کر کچے پکے ہوتے ہیں، جنہیں ابکائیاں آتی ہیں، جنہیں الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ چلے جائیں۔ جاتے ہوئے شرمائے کانوں میں انگلیاں دے دو یا کچھ اور سوچنا شروع کر دو۔ کیا کہا اللہ نے اس کے لیے؟ کن ہو جا۔ قرآن پر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو کون سے بنایا؟ جب مریم کا بیٹا ان کی سواریوں تک آتا ہے، کوئی حرامی مال کا یا عیسیٰ کون سے ہوتا ہے، یا محمد اور محمد کی سواریاں کون سے ہوتی ہیں؟ اللہ جانے خود کیا ہوں گے۔ مشکل تو یہی ہے کہ انہیں زمانے نے جو کہا غلط کہا، جس نے انہیں بشر کہا غلط، جس نے انہیں امام سمجھا غلط، امامت ان کا تعارف نہیں، امام تو حضرت ابراہیم بھی ہے، جس نے انہیں ولی کہا غلط وہ بھی ان کا تعارف نہیں، ولی تو خضر بھی ہے، حتیٰ کہ جس نے انہیں اللہ کہا وہ بھی غلط۔ تو مجبوری ہے، پہلے بندے ہیں، بندہ کہو تو غلط، اللہ کہو تو غلط۔ ہاں بس یہ طلسم کبریائی ہے، یہ توحید کی پہیلی ہے۔
चीस्तान रबूबियत है, ये लफ्ज़ इलाही है, इन्हें माना जाता है, सोचा नहीं जाता। और भेष बदल बदल के कभी किसी रूप में, कभी किसी पैकर में, कभी बच्चे बन के काबे में उतर आते हैं, कभी जवान बन के अपने वालिदैन की मदद करने आ जाते हैं। कल रात ही बता चुका हूं कि ज्यादा ऐसा तो नहीं गुजरा। कभी आदम को हवा मिलाने के लिए घोड़े सवार के रूप में आ जाते हैं, बस दुनिया में तमाशा दिखाते फिरते हैं और आजमाते फिरते हैं। नस्ब सही किसका है? कौन नहीं जानता आरिफ बिल्लाह के शेर को? हर कस के न दावत जे अली दावे गुलामी। बस अक्सर इसी पे खत्म करने लगा हूं मैं। हर कस के न दावत जे अली दावे गुलामी। वो कहते हैं जिस बंदे की गर्दन में अली की गुलामी के पट्टे का दाग नहीं है, बताओ वारे में है अली की गुलामी का पट्टा या नहीं? शाबाश, हलाल ला दो, शाबाश। क्यों हमें इसका कुत्ता बनने में हार नहीं? असहाबे कहफ का कुत्ता उनके साथ है, हमारी के साथ नहीं है। कहफ का कुत्ता है। और अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम क़ल्बुहुम, पांच वो, छठा उनमें का उनका कुत्ता। कुत्ता अल्लाह कह रहा है उनमें का। अल्लाह अकबर। हाँ, हर कस के नज़र, दुआ है मेरी, मौला तुम्हारे ज़ौक़ के मबद्दत को जिंदा रखे, ताबिंदा रखे, पाइंदा रखे। हर कस के नादावत से अली दावे गुलामी, जो अपनी गर्दन में अली के गुलामी के पट्टे का दाव नहीं रखता, फिर क्या है? कब दस्तो, यहूद दस्तो, वली दस्तो, हराम। पहले कहा कब रहे, वो आतिश परस्त है। फिर देखा कि आतिश परस्त हलाली हो सकता है। फिर कहा यहूदी है। फिर देखा यहूदी भी हलाली हो सकता है। फिर कहा नापाक है। फिर देखा कि पलीद भी हलाली हो सकता है। आखिर में कहा बस है जो हरामी। ईमान से कहो, इस वक्त तक मैंने जो घोड़े बताए, जो गधा बताया, समझ में आया? हमारी फिक्रों से ऊंचा है, हमारे फिक्र से आगे है। अल्लाह ने इनकी सवारियों को द्वार भाई ये सलाहियत अता की है ताकि हमें आईना दिखाए, हमें शीशा दिखाए, झांको अपने आप को। तो मैं अपनी पीठ के पीछे खबर नहीं क्या है। इनके घोड़े पाताल से अर्श तक देखते हैं। हुसैन के घोड़े को देखो, है घोड़ा, बदा है घोड़ा, बस खत्म हो गई बात मेरी। इंसानी जबान में कहता फिरता है अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा। हद हो गई है करबला में जुल्म की।